هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير فأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل والرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج ہم جو جمع ہیں قصیدہ بردہ شریف کیا چھٹی فصل انشاءاللہ پڑھی جا رہی ہے۔ ہمارے احمد بھائی بہت پیارے انداز میں، ان کا تو یہ ہے کہ پورا سال ہی کہیں نہ کہیں قصیدہ بردہ شریف کا ورد کی محفل ان کی ہوتی ہے۔ یہ ان ثنا خانوں میں سے ہیں اور آج ہمیں ایک فصل سنائیں گے قصیدہ بردہ شریف پڑھنے والوں پر، قصیدہ بردہ شریف جنہوں نے لکھا ہے ان پر، قصیدہ بردہ شریف کی محفلیں سجانے والوں پر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ اس میں درود پاک ہے۔ اور پھر ہم انشاءاللہ کچھ حصہ درود اکبر سے پڑھیں گے۔ تو جنہوں نے اتنے دنوں میں حاضری نہیں لگائی، پہلی محرم سے پروگرام ہو رہا ہے، آج کم از کم کچھ دیر کے لیے آدھے گھنٹے کی محفل اس میں حاضری لگا لیں۔ اور پھر ہم اس میں یہ بھی سنیں گے، آج بڑا ایسا ماحول بن گیا ہے، لوگ یوٹیوب کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے بعض ایسے لوگوں کی باتیں بھی سننے بیٹھ جاتے ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے متعلق شب و ستم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی زبان سے وہ ایسے الفاظ بنا کر وہ ان کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں، الامان والحفیظ۔ حالانکہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ نے مجھے منتخب فرمایا، میرے لیے میرے صحابہ کو پسند فرمایا۔ حضور کے لیے صحابہ جتنے حضور کے 1,00,000 سے زائد حضور کے صحابہ، حضور فرماتے ہیں ان کو پسند کس نے کیا؟ میری صحابیت کے لیے۔ کس نے کیا؟ اللہ نے پسند کیا۔ جن کو اللہ نے پسند کر لیا پھر ان کے لیے
کوئی اگر مغلظات بکے، غلط سلط باتیں کہ فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے تو یہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. ہم قرآن پاک کی مانیں گے کہ ان لوگوں کی مانیں گے کہ جو اس طریقے سے قرآن کو اپنے انداز میں جیسے ان کے آتا ہے زبان پر، وہ اس کا ایسا مفہوم بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ. ایسوں کے شر سے اللہ ہمیشہ ہمیں محفوظ فرمائے. سرکار نے فرمایا اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو پسند فرمایا اور پھر ان میں سے میرے وزیر، معاون اور رشتہ دار بنائے. سرکار کے وزیر بھی ہیں صحابہ میں سے. آپ جانتے ہیں حضور کے 2 وزیر صحابہ میں کون کون سے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق. اللہ نے ان کو حضور کا وزیر بنایا ہے. اور آج بھی دیکھیں نا کس قدر شان سے، دنیا میں ایسا کوئی گنبد ہے گنبد خضرا جیسا ہو ہی نہیں سکتا. کیسی شان ہے اس گنبد کی، اس روزے کی. اسی روزے میں شان سے حضور علیہ السلام کے روزے پاک پر آپ کی مبارک مزار کے ساتھ ہی آپ کے پہلو میں آپ کے دونوں وزیر کتنا قرب میں ہیں آپ کے. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں اللہ نے ان میں سے میرے وزیر بنائے، معاون بنائے، رشتہ دار بنائے. فرمایا فمن سبہم، پس جو انہیں گالی دے گا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ پاک کی لعنت ہے. جو ان کو گالی دے گا اس پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے. جو ان کو گالی دے گا اس کے اوپر سارے لوگوں کی لعنت ہے. آپ یقین جانیں ایسے لوگ جو ایسی باتیں کرنے والے حضور کے صحابہ کے متعلق، تو پھر ہم اگر کوئی دیکھ لے ان کے چہروں کو تو خود کہے گا کہ ان سے بڑے لعنتی تو ہم نے دیکھے ہی نہیں ہیں. اتنی بڑی لعنت پھٹکار ان پر برس رہی ہوتی ہے. چونکہ سرکار نے فرما دیا کہ جس پہ اللہ کی لعنت ہو، جس پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو، سارے لوگوں کی لعنت ہو. پھٹکار دھتکارا ہوا وہ شخص جو حضور کے صحابہ پر گالی دیتا ہے. گالی دیتا ہے، کتنی بڑی گالی، اتنی بڑی گالی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو انہوں نے اذیتیں دی. استغفر اللہ. ایسی باتیں، حالانکہ قرآن ان کے متعلق کیا کہتا ہے؟ آپ آیت سنیں گے آپ کہیں گے کہ حضور کے صحابہ جن کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے، ان کی آنکھوں پہ کتنے بڑے پردے ہیں، یا وہ لوگوں کے درمیان کتنا بڑا تفاوت اور فرق کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو کس طرح تقسیم در تقسیم کرنا چاہتے ہیں حضور کے صحابہ کے خلاف باتیں کر کے. فرمایا حضور نے روز قیامت ان لوگوں کے اللہ نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ ان کے نفل قبول فرمائے گا. یہ ہیں. اور ہم تو قرآن مجید فرقان حمید سے ان کی عظمت کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، جس کو آیت یاد کرنی ہو آیت یاد کر لے. سورہ توبہ اور نمبر بھی کیا ہے؟ 100. کتنا آسان ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ 11واں پارہ ہے، غوث پاک کی 11ویں منانے والوں یہ حوالہ یاد رکھو. سورہ توبہ 11واں پارہ آیت نمبر 100. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. کہیے سبحان اللہ. یعنی آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ جو ہے نا، آپ سے اللہ راضی ہو گیا ہے، تو آپ کہیں گے کہ کیا بات ہے، کیا یہ تو مجھے اور کیا چاہیے. اچھا ہمیں کون کیسے بتائے گا کیا ہوگا، ہم کہاں، کیا ہماری حیثیت. لیکن حضور کے صحابہ کے درجے کتنے بلند ہیں. اللہ اپنے کلام میں ان کو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اور پھر فرماتا ہے وَرَضُوا عَنْهُ، یہ بھی اللہ سے راضی ہیں. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اور پھر ان کے لیے کیا ہے اعلان سنیے اللہ کا، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ 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 ان میں رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی کامیابی ہے. اتنی بڑی کامیابی کا بیان ان کے متعلق ہم سن کر
جو قرآن نے بیان کیا، یہ سارے حضور کے صحابہ کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے. جتنے صحابہ جو ہجرت سے پہلے حضور پر ایمان لائے مکی دور میں، حضور کی مدنی زندگی میں حضور پر ایمان لا کر حضور کی صحبت سے شرف یاب ہوئے، بہرہ مند ہوئے، ان سب کے لیے وہ سارے خوش نصیب. اور ان کے مرتبے کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. وہ خوش نصیب افراد ہیں جنہیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے منتخب فرما لیا، حضور کے ساتھ ساتھ ہیں. یہی وہ مقدس گروہ ہے جسے سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ کرنے کی سعادتیں ملی. یہی وہ پاکیزہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے کفار کے ظلم کو برداشت کیا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابتدائے اسلام کے مشکل ماحول میں بھوک بھی برداشت کی، پیاس بھی برداشت کی، پیٹ پر پتھر بھی باندھنے پڑے، قریبی رشتہ داروں کی دشمنیاں بھی مول لی. کس کو اچھا لگتا ہے دشمنیاں مول لینا؟ ارے سارے تو دشمن ہو گئے ہیں، خود اپنے قریبی رشتہ دار بھی دشمن ہو گئے. ان کہتے ہیں ہمارا رب راضی ہے نا، ہمارے مصطفیٰ راضی ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ وہ ہستیاں، کون ان کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے؟ پھر جنگیں لڑیں پرچم اسلام کو سر بلند رکھنے کے لیے، اور ان کی انتھک محنتیں، ان کی لازوال قربانیوں کا نتیجہ کہ آج ہم اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا ہیں. اسلام پھیلایا انہوں نے، اسلام کے جھنڈے کو لے کر نکلے. اور پھر فاروق اعظم، صدیق اکبر، 10 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، اور فتوحات کا سلسلہ رک نہیں رہا. اب دیکھیں نا، جب مدد آتی ہے تو کیسی آتی ہے، اور کیسی فتوحات پر فتوحات. لوگ حیران رہ جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا، ایسی فتوحات مل جاتی ہیں. آج ہمارے پڑوسی ملک میں یہی ہو رہا ہے، ایک کے بعد ایک صوبہ، ایک کے بعد ایک صوبہ. اور پھر پتہ چلا کہ دارالحکومت، دارالخلافہ بھی آج اپنے ہاتھوں میں لے لیا. اس طرح آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ، کیسی انہوں نے شاندار زندگیاں گزاری. اللہ پاک نے ان کی مدح اپنے کلام میں فرمائی ہے. اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، اور اب حضور کے اہل بیت کے متعلق سماعت کریں، اور ہر جملہ ایسا ہے کہ اس پر آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ کہنا ہے. اہل بیت کی محبت ایمان کامل کی نشانی ہے. اہل بیت کی محبت جنت میں لے جانے کا سبب ہے. اہل بیت کی محبت جہنم سے بچائے گی انشاءاللہ. اہل بیت کی محبت عشق رسول کا تقاضا ہے. اہل بیت کی محبت قبر میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی. اور اہل بیت کی محبت ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ابھارتی ہے. اہل بیت کی محبت اللہ اور اس کے حبیب کی رضا پانے کا ذریعہ ہے. اہل بیت کی محبت سے اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، رسول اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے. اور کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والا ہونے کا، اہل بیت کہتے ہیں کہ گھر والے، اور ایک معنی ہوتے ہیں گھر کے اہل. حضور کے جو گھر کے اہل ہیں وہ یہ حضور کے پیارے صحابہ میں پنجتن پاک، اور پھر حضور کی ازواج مطہرات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھرانے والے. اللہ پاک ان کے صدقے ہم سب کا بیڑا پار فرمائے. ایک واقعہ آخر میں سن لیجئے، پھر ہم قصیدہ بردہ شریف کی طرف چلیں گے. اور یہ جو واقعہ ہے، حوالہ پہلے سن لیجئے کہ تفسیر روح البیان میں، کون سی تفسیر؟ روح البیان میں 15ویں پارے سورہ کہف کی آیت نمبر 5 کے تحت یہ آپ نے لکھی ہے. اور صاحب تفسیر نے واقعہ جو لکھا ہے اس میں فاروق اعظم کی اصحاب کہف سے ملاقات کا ذکر کیا. ابھی ملاقات اور اس واقعے سے بہت سی چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک دن اللہ کے حبیب نے رب کی بارگاہ میں اصحاب کہف سے ملاقات کی آرزو کی. اسی وقت حضرت جبریل آئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ انہیں دنیا میں ظاہراً نہیں دیکھ پائیں گے، البتہ اپنے صحابہ میں سے 4 کو ان کے پاس بھیج دیں تاکہ وہ آپ کا پیغام ان تک پہنچائیں.
اب حضور کے صحابہ کو حضور بھیج رہے ہیں. کن کو بھیج رہے ہیں؟ آپ انہیں بھیجیے, انہیں آپ پر ایمان لانے کی دعوت دیں. اور بھیجنا یوں ہے, بڑا یہ حیران کن واقعہ ہے. بھیجنا یوں ہے کہ آپ اپنی چادر بچھائیے, ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق, دوسری طرف عمر فاروق, تیسری طرف حضرت علی شیر خدا, اور چوتھی طرف حضرت ابو ذر غفاری. ان کو بٹھا دیجئے. کس پر بٹھانا ہے حضور کو؟ حضور کی چادر مبارک پر. اور پھر اس ہوا کو بلائیں. کس کو؟ ہوا کو, جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع تھی, اور اسے حکم دیجئے کہ ان چاروں صحابہ کو اٹھائے اس غار تک لے جائے. قرآن پاک میں ہے کہ اللہ نے حضرت سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا. آپ کا وہ جو تخت تھا, آپ جو فرماتے تھے ہوا سے کہ اس کو لے چل, تو مہینوں کی مسافت جو ہے وہ آپ گھنٹوں میں, دنوں میں طے کر لیا کرتے تھے. وہ تخت اتنا بڑا آپ کا, وہ ہوا میں اس طرح اڑتا تھا. یہ تو قرآن مجید میں ہمیں مل جاتا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر پر بٹھا کر ان چاروں صحابہ کے لیے, جیسا کہ جبریل امین نے آپ سے عرض کی, حضور نے ایسا ہی فرمایا. تو کہتے ہیں کہ ہوا نے وہ چادر جس پر چاروں صحابہ آرام سے بیٹھے تھے اسے اٹھایا, اور اصحاب کہف کے غار کے پاس چادر کو زمین پر رکھ دیا. صحابہ نے غار کے قریب پہنچ کر اس کے دہانے سے پتھر ہٹایا. جیسے ہی روشنی پہنچی تو اصحاب کہف کے کتے نے ہلکی سی آواز نکالی اور حملہ کرنے باہر آیا. لیکن اب موڑ دیکھیے اس واقعے کے اندر, موڑ کیسا آتا ہے. اب وہ کتا جب ہلکی روشنی دیکھتا ہے اور باہر آتا ہے حملہ کرنے کے لیے, لیکن جب دیکھتا ہے کہ یہ تو رسول پاک کے صحابہ ہیں تو ان کے قدموں کے بوسے لینے لگتا ہے, اپنی دم ہلانے لگتا ہے, پھر سر کے اشارے سے اندر آنے کو کہتا ہے. چاروں صحابہ غار کے اندر گئے, سوئے ہوئے اصحاب کہف کو یوں سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نے اپنے کرم سے اصحاب کہف کو بیدار کر دیا, اور انہوں نے بھی جواب دیا سلام کا, اور پھر سرکار علیہ السلام پر ایمان لے آئے, دین اسلام کو قبول کیا. عرض کی ہماری طرف سے بھی پیارے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیجیے گا. پھر وہ اپنی جگہ دوبارہ لیٹ گئے. چاروں صحابہ دوبارہ چادر پر بیٹھے. ہوا انہیں بارگاہ رسالت میں پہنچانے کے لیے چادر کو لے کر چل پڑی. ادھر جبریل امین سرکار کے پاس حاضر ہوئے اور ان چاروں صحابہ کے ساتھ جو ہوا سب کچھ پہلے ہی بیان کر دیا. جب چاروں صحابہ بارگاہ رسالت میں آئے تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا, اصحاب کہف کا سلام پہنچایا. یہ سن کر حضور علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور آپ نے اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. پھر اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی, اے رب کریم, میرے رشتہ داروں, میرے دوستوں اور مجھ سے محبت کرنے والوں کے درمیان کبھی جدائی نہ ڈالنا, اور جو مجھ سے, میرے اہل بیت سے, میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے ان سب کی مغفرت فرما دے. یعنی ان کے درمیان حضور نے پہلے ہی کہہ دیا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی کہ اللہ میرے درمیان, میرے صحابہ اہل بیت, ان کے درمیان کبھی جدائی نہ ڈالنا. حضور دعا کریں اور وہ قبول نہ ہو. رب کی بارگاہ میں حضور کی دعائیں تو قبول ہی قبول ہیں, وہ قبول کرنے والا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا مالک و مختار بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ ایک حکمرانی, اور ایسی حکمرانی, ایسی بادشاہی دی ہے کہ آپ کائنات کی ہر چیز پر اللہ کے حکم سے حکومت فرماتے ہیں. مکہ پاک جائیں آپ کو کئی ایسی جگہیں ملیں گی آپ کو کہ یہاں درخت تھا, یہاں عربی کہتا ایمان جب لاؤں گا, جب درخت آئے گا آپ کے پاس, کا درخت کو جا کر کہہ دے تجھے محمد عربی بلا رہے ہیں, درخت آ جاتا ہے. ہر چیز پر حکمرانی اللہ نے اپنے محبوب کو دی. جب آپ نے ہوا کو حکم دیا, آپ کے حکم کو مانتے ہوئے صحابہ کو اصحاب کہف کے غار تک لے گئے. اور پھر یقیناً یہ آپ کا زبردست معجزہ ہے, ہواؤں پر بھی آپ کی حکمرانی کا سکہ قائم ہے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہان ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. دوسری بات اس سے یہ پتہ چلی
کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی شان یہ ہے کہ انسان تو انسان ہے، ان کو تو جانور بھی پہچانتے ہیں، پھر ان کی قدر کو جو نہ جانے وہ تو سمجھ رہے ہیں نا آپ، کیا ہوئے؟ جانوروں سے بھی بدتر ہوئے۔ ان کی تعظیم کو تو جانور بھی بجا لاتے ہیں۔ غار کے اندر موجود اصحاب کہف کے کتے نے جب آپ کے صحابیوں کو دیکھا تو ان کے مبارک قدموں کے بوسے لینے لگا، اپنی دم ہلانے لگا، کیونکہ جنتی کتا ہے نا، حضور کے صحابہ سے محبت تو کرے گا۔ اور جو بغض رکھنے والے، سب و شتم کرنے والے، ان کے اوپر تو کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کیا ہے؟ لام عین نون تے، یہ 4 چیزیں ان کے اوپر، 4 لفظ جو آتے ہیں نا وہ صادق آتے ہیں۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ تو صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے مغفرت کی دعا بھی اس میں ارشاد فرما دی۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار سے اور صحابہ کرام سے عقیدت رکھیں، ان کی شان کے ترانے گاتے رہیں، ان کی بے ادبی سے بچتے رہیں، تعظیم بجا لاتے رہیں، اور ایک کاش یہ دعائے مصطفیٰ میں سے ہمیں بھی خاص حصہ نصیب ہو جائے۔ اللہ ان سے محبت کرنے کی برکت سے ہمیں بھی مغفرت یافتگان میں شامل فرما دے۔ قصیدہ بردہ شریف اور درود اکبر ابھی پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صفحہ نمبر 52، فصل 36۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم دانی ووصفی آیات اللہ ظہرت ظہور نار قرا لیلا علی عالمی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فالدر یزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما تطول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آيات حكم من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقترب بزمان وهي تخبرنا عن المعاد ومن عروا عن إرامي۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم دامت لدينا ففاءت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد
محكمة فما يبقينا من شبه لذي شقاق ولا يبقينا من حكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما حرمت قط إلا على من حرام أعد الأعداء إليها ملقي السلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ردت بلاغتها طعم عربها رد العيون يد الجاني عن الحرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لها معاني كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تصام على الإكثار بالسام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فرت بها عينك بها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن تتلوها خيفة من حر نار لظى أدفعتها الرلوى من وردها الشبيب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنها الحوض طب غض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالهمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يكن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تعجبا لحسوء الراح ينكرها تجاهلا وهو عيب الحذيق الفهيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رماد وينكر الفم طاف الماء من سكن صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سچی بات سکھاتے ہیں سچی بات سکھاتے ہیں سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی
راہ چلاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں مرقد میں بردوں کو دپک کر مرقد میں بردوں کو دپک کر مرقد میں بردوں کو دپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں پر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے 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 مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں پر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علیہ درود اکبر صفحہ نمبر 25 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد سید الافقہین اللہم صل علی محمد سید الاشجعین اللہم صل علی محمد سید الاطہرین اللہم صل علی محمد سید الازہدین اللہم صل علی محمد سید الاسدقین اللہم صل علی محمد سید الارشدین اللہم صل علی محمد سید الاطفئین اللہم صل علی محمد سید الانجبین اللہم صل علی محمد سید الاکرمین اللہم صل علی محمد سید الاشرفین اللہم صل علی محمد سید الانبیاء اللہم صل علی محمد سید الاسفیاء اللہم صل علی محمد سید الاولیاء اللہم صل علی محمد سید العلماء اللہم صل علی محمد سید الفقہاء اللہم صل علی
محمد سيد السفهاء اللهم صل على محمد سيد البلغاء اللهم صل على محمد سيد النصحاء اللهم صل على محمد سيد الخطباء اللهم صل على محمد سيد الصلحاء اللهم صل على محمد سيد الحلماء اللهم صل على محمد سيد الحكماء اللهم صل على محمد سيد الحنفاء اللهم صل على محمد سيد السعداء اللهم صل على محمد سيد الهدى اللهم صل على محمد سيد الشرفاء اللهم صل على محمد سيد الكبراء اللهم صل على محمد سيد الكرماء اللهم صل على محمد سيد الرحماء اللهم صل على محمد سيد الغرباء اللهم صل على محمد سيد الزرفاء اللهم صل على محمد سيد النقباء اللهم صل على محمد سيد النجباء اللهم صل على محمد سيد الأخلاء اللهم صل على محمد سيد الأحباء اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المهللين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الأفاضلين اللهم صل على محمد سيد المفضلين اللهم صل على محمد سيد الكظامين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد القانتين اللهم صل على محمد سيد المخبرين اللهم صل على محمد سيد الممكنين اللهم صل على محمد سيد السياحين اللهم صل على محمد سيد المقسطين اللهم صل على محمد سيد المريدين اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاۃ والسلام کے لیے قائم جائیں. تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے جلال کو خضرا سلام کہتا ہے چمن کا گھر گل و غنچہ سلام کہتا ہے چمن کا گھر گل و غنچہ سلام کہتا ہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے چراغ مسجد و منبر سلام کہتے ہیں نبی رسول پیغمبر سلام کہتے ہیں علی جو فاطمہ شاہ پر سلام کہتے ہیں خدا گواہ ہے کہ نانا سلام کہتے ہیں خدا گواہ ہے کہ نانا سلام کہتے ہیں حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے نبی کے دین پہ گھر کو لٹا دیا تم نے شان کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے میرے حسین تمہیں سلام میرے حسین تمہیں سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا
جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ کر چکا وہ ادیب اپنی ہوچ تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، کر چکا وہ ادیب اپنی ہوچ تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام، اور فدا ہو گیا جان خیر الانام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا یا ربنا تقبل منا کما تقبلت من عبادک الصالحین وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے۔ اے اللہ زندگی بھر کے تمام اعمال صالحہ جو تیرے کرم سے تیرے فضل سے اے اللہ ہم نے کیے ان سب کو بھی قبول فرما لے، جو غلطیاں کوتاہیاں خامیاں ہوئی سب کو معاف فرما دے، اس کا ثواب اپنے کرم کے شان نشان مرحمت فرما۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں کروڑ کروڑ درود و سلام کے ساتھ اس کا تحفہ پیش کرتے قبول فرما لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے وسیلے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، خلفاء کرام، اہل بیت اطہار، جمیع شہداء کرام، شہداء بدر و احد و حنین، شہیدان کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور جتنے بھی اسیران کربلا ہیں سب کی بارگاہ میں اس کا تحفہ پیش کرتے قبول فرما لے۔ جملہ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام سلاسل کے تمام بزرگوں کو اس کا تحفہ پیش کرتے قبول فرما لے۔ خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ میں اس کا تحفہ پیش کرتے قبول فرما لے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے پیر پیرا امیر میرا شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی، حضور داتا گنج بخش علی اجویری، بابا فرید الدین گنج شکر مسعود، خواجہ خواجگاں، خواجہ غریب نواز، اعلیٰ حضرت آپ کے خلفاء، آپ کے شہزادگان، آپ کے تلامذہ، آپ کے اساتذہ، آپ کے پیر و مرشد، آپ کے پیر و مرشد کے جتنا بھی خانوادہ ہے، اور آپ کے اساتذہ کرام اور آپ کے والدین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما لے۔ ہم سب کے پیران نظام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما لے۔ خاص کر اس ماہ مقدسہ میں جن بزرگان دین کا آراس مبارکہ منائے جاتے ہیں، اللہ سب کی بارگاہوں میں ان کا تحفہ پیش کرتے قبول فرما لے۔ خاص دعا کرتے ہیں اس کا ثواب کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو پہنچا دے۔ اے اللہ خاص کر ہمارے والدین کی ارواح کو پہنچا دے۔ اے اللہ سارے مرحومین کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، کروٹ کروٹ چین عطا فرما، ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرما دے۔ اے پروردگار انہیں ہم سے راضی فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ان کا اچھا وارث بنا دے اور ہمارے لیے اچھے وارثین پیدا فرما دے۔ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ثواب جاریہ بنا دے۔
ہمیں اولاد کے صدمے اٹھانے سے بچا لے۔ اے اللہ ہم جو حاضر ہیں اس مقدس رات کے طفیل شب پیر کے طفیل اس قصیدہ برد شریف کے ورد کے طفیل، اے اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے درس کے طفیل، اے پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ جتنی ہوئی ہیں سابقہ زندگی میں کوتاہیاں سب کی آج کی رات میں تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہم سب کو معاف فرما دے، اور اے اللہ ہمیں توبہ پر استقامت دے دے، آئندہ ہمیں نیک کام کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ برائی سے بچا لے، برائی کا سبب بننے سے بھی بچا لے۔ اے پروردگار ہمیں اچھائی پھیلانے والا بنا دے، اچھے جنت میں لے جانے والے کام ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے پروردگار عالم اس ماہ مقدسہ کے صدقے اے اللہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے طفیل ہم سب کو جوش ایمانی عطا فرما دے، غیرت ایمانی عطا فرما دے۔ اے اللہ جیسا انہوں نے اے اللہ کردار پیش کیا کہ اپنے دین کو اے اللہ اپنے دین کو اس کے جھنڈے کو بلندی پر اے اللہ لے کے گئے، اور اللہ کسی بھی ایسے شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیا کہ جو دین کے معاملات کے بگاڑ کا شکار تھا۔ اے پروردگار ہمیں بھی اپنے دین کی اللہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ان کے رفقا کے صدقے اے پروردگار ہمیں دین متین اور ایمان کی سلامتی کی دولت سے دنیا میں جینا نصیب فرما دے، اور اللہ سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، اور اللہ قبر میں بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے والا بنا، اور قیامت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شفاعت ہم سب کے حق میں قبول فرما لے۔ اللہ جتنی دعائیں مانگی قبول فرما لے، ساری زندگی میں جو خیر تجھ سے طلب کی اے اللہ ساری بھلائیاں ہماری جھولی میں ڈال دے، وہ بھلائیاں جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے لیے اپنی امت کے لیے پسند فرمائی طلب فرمائی سب سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرما دے، جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے اپنی امت کے لیے پناہ طلب کیا اللہ ہمیں بھی اس سے پناہ نصیب فرما دے ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔